ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دیکھ کے بیٹھے ہیں۔ ہم تقریر سن رہے ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا۔ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنا ہے، ہمیں مزہ لینا ہے۔ مولانا نے دوسروں کے بارے میں کیا کہا؟ ہم ہمیشہ دوسروں پر نشانہ سادھتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کے اندر یہی چیز تو نہیں تھی میرے بھائی۔ صحابہ کرام پہلے اپنی فکر کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن گھر سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق ملے۔ کہا کہ اے حنظلہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہا اے ابو بکر صدیق میں اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے جا رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اے ابو بکر جب بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جب گھر کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، پھر دل کی وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پھر دل کی وہ حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ کبھی اس کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ یہ تو منافق کی پہچان ہے کہ کبھی بہت اللہ سے ڈرنے کی بات کر رہا ہے اور کبھی دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے حنظلہ سوال تو تمہارا جینوئن ہے، سوال تو تمہارا صحیح ہے، یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں، چلو چل کر کے اس کو اللہ کے نبی سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہستیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ نافق حنظلہ، اے اللہ کے نبی حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت حنظلہ نے دوسروں پر فتوے نہیں لگائے، دوسروں کو منافق نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر ہو رہا ہے، مجھے یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے حنظلہ جب تم میری مجلس میں بیٹھتے ہو، جب جنت کی باتیں ہوتی ہیں، جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، اے حنظلہ اگر تم ہر وقت اسی حالت پہ رہو گے، اگر تمہارا ایمان ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُوشِكُمْ، تو اے حنظلہ تمہارے بستر پر آ کر کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اتنے اللہ والے بن جاؤ گے۔ مگر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہمیشہ ایک حالت میں رہے۔ اے حنظلہ دل کے اندر ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اوپر اور نیچے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضرت حنظلہ کو اگر فکر ہوئی، سب سے پہلے اپنی فکر ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں جا کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، حذیفہ بن یمان۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کے سیکریٹری تھے۔ سیکریٹری کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راز کی باتیں بتائی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھی۔
حتیٰ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کی لسٹ بھی بتائی تھی. اور صحابہ کرام حضرت حذیفہ کے اوپر اتنا وشواس کرتے تھے, اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اگر کسی کے جنازے میں حضرت حذیفہ شامل نہیں ہوتے تھے, لوگ سمجھ جاتے تھے وہ مسلمان کا جنازہ نہیں, منافق کا جنازہ ہے. اتنا وشواس کرتے تھے. حضرت حذیفہ رازدار رسول تھے, نبی نے ان کو راز کی باتیں بتائی تھی. حضرت حذیفہ کے پاس ایک دن حضرت عمر آتے ہیں اور حضرت عمر حضرت حنظلہ کا ہاتھ, حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں, اے حذیفہ سچ بتانا, اللہ کے نبی نے آپ کو منافقوں کی جو فہرست بتائی تھی, منافقوں کی جو لسٹ بتائی تھی, اے حذیفہ اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں سچ بتانا اس لسٹ میں کہیں عمر ابن خطاب کا نام تو نہیں ہے, اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں اے عمر, اے امیر المومنین, کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کبھی اس لسٹ میں نہیں ہو سکتے. میں گواہی دیتا ہوں آپ کے ایمان کی, آپ اس لسٹ میں نہیں. حضرت عمر جیسا انسان, اس کو اپنی فکر ہے میرے بھائی, کہ کہیں ایسا تو نہیں مجھ سے کبھی کوئی ایسی چوک ہو گئی ہو کہ نبی نے منافقوں کی جو لسٹ بتائی ہے کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. آج کون اپنے آپ کو منافق سمجھنے کو تیار ہے؟ ہمیں تو دوسروں پر فتوے لگانے ہیں, ہمیں تو دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کرنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اصلاح معاشرہ کی تمام کوششیں آج اسی لیے ناکام ہو رہی ہیں کہ ہر انسان دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے, کوئی اپنی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے, اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے ایک سوال کیا ہے. یہ قرآن کی 27ویں پارے کی آیت ہے, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے. اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کے صحابہ سے کیا تھا, جبکہ صحابہ بہت مضبوط ایمان والے تھے, ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. قرآن یہ سوال آج بھی ہم سے اور آپ سے کرتا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں قرآن کی نازل کی ہیں, جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں, ان آیتوں کو سن کر کیا ایمان والوں کے دل ابھی بھی نہیں کانپ رہے ہیں, ابھی بھی نہیں لرز رہے ہیں؟ قرآن ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا اللہ کا کلام سن کر تمہارے دل نرم ہوتے ہیں, تمہارے دل کانپتے ہیں, تمہارے دل لرزتے ہیں, تمہیں اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو قرآن آگے کیا کہتا ہے, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا, تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا. یہودیوں کو تورات ملی, عیسائیوں کو انجیل ملی, انہوں نے تورات کو بھلا دیا, انہوں نے انجیل کو بھلا دیا. اے مسلمانوں, یہودیوں کے دل سخت ہو گئے, عیسائیوں کے دل سخت ہو گئے. اے مسلمانوں, تمہارے دل اتنے کٹھور نہ ہو جائیں, اتنے سخت نہ ہو جائیں, اتنے ٹائٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کا کلام سن کر کے بھی تمہارے دل نہ پگھلے. آج وہ حالات آ چکے ہیں میرے بھائی. آج قرآن سن کر کے بھی لمبی لمبی تقریریں, مغرب بعد سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان تک کبھی کبھی چلتا ہے, اتنی تقریریں, اتنی آیتیں, اور سن کر کے ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل بہت کٹھور ہو چکا ہے. اور دل جب کٹھور ہو جائے, دل جب سخت ہو جائے, تو معاف کرنا میرے بھائی, پھر دل پر قرآن اثر نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو وہ کتاب ہے
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اس قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. پہاڑ بھی قرآن کے پاور کو سہن نہ کر پاتا. قرآن اتنی پاورفل کتاب ہے، اتنی پاورفل کتاب قرآن ہے. بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا. یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا. حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے. قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے. کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی. آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے. آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے. یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا. جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں. ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں. وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے. تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا. مسلمان ڈرائیور بھی کہتا ہے میں گانا سنوں گا. تو میں کہتا ہوں چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں. گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے. میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے. آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بلیلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے. ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں. آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے. اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا. مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں. ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے. اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے. اللہ اکبر.
نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا, نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا, مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے, آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں, وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے, قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے. حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں, دیکھا نبی, اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے. اے بھائی دیکھو, بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو, بالکل. پہلے میں بہت تھکا آ رہا ہوں, مجھے اطمینان سے تقریر کرنا, تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں. قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا, اتنا اچھا کلام ہے, ضرور یہ شاعری ہے, پوئٹری ہے, کویتا ہے. محمد تو شاعر ہو چکے ہیں, شاعری سنا رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا, اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی, وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے, کسی کوی کی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو, تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ. جب یہ خیال, اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا, یہ جادوگر کا جادو ہوگا, یہ کاہن کی کہانت ہوگی. ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا, اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے, کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے, کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی, مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کچھ دن اور گزرے, ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی. انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ, تمہاری بہن, تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب, بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید. یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر. حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھولا, کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا. بہن کو مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہنوئی لہو لہان, بہن لہو لہان. عمر تو عمر تھے, بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی. آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر, اے میرے بھائی, تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں, اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے, تجھے جو کرنا ہے تو کر لے. جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی, آج ایسا بول رہی ہے, اتنی ہمت اس کے اندر کیسے؟ اچھا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی, ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا. بہن نے کہا نہیں, تو ناپاک ہے, تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو, جا پہلے تو غسل کر کے آ. حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے. اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتری سامنے لا کے رکھ دی. اس نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے. کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے, ایئر فون لگا کے سنیے. واللہ اب اپنے دل, آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو,
آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو؟ مگر سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، سورہ مریم، یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں، جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں۔ حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن تو نصیحت ہے ہر اس انسان کے لیے جو اس قرآن کے اوپر غور کرے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی، ان کے دل پر بہت پہلے جو قرآن کی چوٹ لگی تھی آج اس چوٹ نے اثر دکھایا۔ کہا میری بہنا مجھے اپنے رسول کے پاس لے کے چل، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر آتے ہیں اور دار ارقم میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، اور جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور صحابہ کرام جب ڈر جاتے ہیں کہ حضرت عمر آئے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر جیسا کٹھور دل کا انسان ایمان لے آیا۔